بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایک سیشن میں تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ بر صغیر کے شہر لدھیانہ کا علماء کا ایک خاندان بہت بلند علمی اور سیاسی مقام رکھتا تھا، حتیٰ کہ ان کے مردوں سے آگے ان کی عورتیں بھی ایک علمی مقام رکھتی تھیں۔ اور ان علماء میں سے ایک نام مولانا حفیظ اللہ ہے، اور مولانا حفیظ اللہ کے فرزند علامہ حافظ سیف اللہ لدھیانوی بہت سارے علمی مراحل کو طے کر کے شیعہ ہوتے ہیں، اور پھر علامہ حافظ سیف اللہ جعفری کے نام سے شہرت پاتے ہیں۔ اور ابتدائی طالب علمی میں ہم نے بھی ان سے ملاقات کی۔ مجھے ان کے ذکر سے خصوصی دلچسپی اس لیے ہے کہ آپ اگر ان کا ایک فوٹو دیکھیں تو نہج البلاغہ کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ نہج البلاغہ کو عام محافل و مجالس میں بیان کرتے تھے، اور علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم سے شیعہ کے اعلان کرنے سے پہلے بھی اور شیعہ ہونے کے بعد بھی بہت ساری ان کی ملاقاتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ دو پہلو ان کے شیعہ ہونے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو ان کے فرزندان نے بڑا خوب لکھا کہ شیعیت کے خلاف جتنا تعصب اس گھرانے میں تھا، اس تعصب نے حافظ صاحب کو اس طرف متوجہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک دلچسپ واقعہ جو ان کے حالات زندگی پر مبنی کتاب وصال حق میں لکھا ہے، صفحہ 19 اور 20 میں لکھتے ہیں کہ بہت سارے علمی مراحل طے کر کے حافظ سیف اللہ صاحب راولپنڈی میں ملا غلام اللہ خان کے مدرسہ تعلیم القرآن میں آتے ہیں۔ درس حدیث کے دوران، اور ظاہراً یہ مسلم کی حدیث ہے اس لیے کہ مسلم یہ حدیث موجود ہے، اور درس حدیث کے دوران مولانا غلام اللہ خان ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث کو چھوڑ جاتے ہیں، پھر اگلی حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ حدیث جو بیان کرتے ہیں وہ مشہور حدیث ہے کہ یا علی اما ترضى ان تكون بمثل ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہارون کو جناب موسیٰ کے ساتھ مشابہ تو مثال ہے۔ یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث مماثلت بھی کہتے ہیں۔ تو جناب حافظ صاحب کہتے ہیں کہ جب مولانا غلام اللہ خان نے یہ حدیث کا درس دیا تو پہلی حدیث پڑھی، اس حدیث کو چھوڑ گئے، اور اس حدیث کو چھوڑنے کے بعد اگلی حدیث شروع کی تو میں نے متوجہ کیا، لیکن وہ اس طرف متوجہ نہیں کی انہوں نے۔ میں نے بار بار جب اصرار کیا کہ ایک حدیث چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ گھر پہ آ جانا اور اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لینا۔ تو حافظ صاحب نقل کرتے ہیں کہ مولانا غلام اللہ خان کا گھر اسی تعلیم القرآن مدرسے کے حصے میں ہی تھا۔ ہم نے دیکھا ہے تعلیم القرآن مدرسہ، اور کافی وسیع جگہ ہے راولپنڈی راجہ بازار میں۔ تو وہ فرماتے ہیں میں گھر گیا تو بڑے پیار سے انہوں نے بٹھایا اور سمجھایا، اور میں نے کہا کہ حدیث کیوں نقل نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اصرار کرتے ہیں یہ حدیث ایمان کو خراب کرتی ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ حدیث اگر آپ چھیڑیں گے تو یہ حدیث حقیقت میں ایمان کو خراب کرتی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ایمان کو خراب کرتی ہے تو میں اور چونکا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو ایک جملہ کہا جو اس کے لیے آپ کو یہ زحمت دے رہے ہیں۔ جناب مولانا غلام اللہ خان کہتے ہیں کہ سیف اللہ سوئے ہوئے شیروں کو جگایا نہیں کرتے ورنہ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کی تشریح کی ہے بقول حافظ سیف اللہ صاحب کے جناب مولانا غلام اللہ خان۔ جو افراد جانتے ہیں علمی دنیا کو، مولانا غلام اللہ خان اپنا ایک بلند مقام رکھتے تھے، مجھے ابھی اس کی طرف نہیں جانا۔ بہرحال دیوبند میں ایک مرکزی شخصیت، میرے حساب سے شاید نمبر 1 شخصیت دیوبند علماء میں جو موجودہ پاکستان میں تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ سوئے ہوئے شیروں کو جگاتے نہیں ہیں ورنہ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہیں سے حافظ صاحب نے جب تجسس کیا تو وہ سوئے ہوئے شیر کیا تھے کہ علماء آل محمد کے فضائل کو چھپاتے ہیں۔ یہ ایک پہلو، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں حافظ صاحب دیوبند سے فارغ یعنی اس تعلیم سے فارغ ہو کے مسجد دیوبند میں
اوورٹیک سنگھ کے علاقے میں پیش نماز ہوتے ہیں، تو جب یہ شیعہ ہوتے ہیں ان کو فارغ کیا گیا، بہت سارے پیش نماز آئے، وہ فارغ ہوتے رہے، آخر میں ایک دفعہ ان کے والد آ گئے مولانا حفیظ اللہ صاحب، اور وہ آ کے انہوں نے وہاں خطبات جمعہ شروع کیے۔ ایک جمعے میں انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے جمعے میں اعلان کروں گا اور وجہ بتاؤں گا کہ میرا بیٹا سیف اللہ شیعہ کیوں ہوا تھا۔ لوگ بڑے دور دور سے آئے کہ جناب حافظ صاحب کے والد سے سنیں گے کہ یہ شیعہ کیوں ہوئے، ان کی وجوہات کیا تھیں۔ لوگوں کا جمع غفیر تھا، اور حافظ صاحب کے حوالے سے جو کتاب لکھی ہے وصال حق، اس میں لکھتے ہیں کہ شروع میں تو خوب انہوں نے شیعہ کو لعن طعن کی، اور لعن طعن کے بعد کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہو کہ سیف اللہ نے یہ غلطی کی ہے اور آپ سیف اللہ کو مطعون کرتے ہو۔ آپ سیف اللہ کو مطعون مت کیجئے، بلکہ ان صحاح ستہ کے اور دوسرے اہل سنت کتابوں کے مصنفین کو، بڑے سخت لفظ ہیں، ان مصنفین کو قبروں سے نکال کے ان کو درے لگائیے کہ جنہوں نے وہ فضائل آل محمد نقل کر دی ہیں جن کو پڑھ کے سیف اللہ جیسے افراد ان فضائل کے قائل ہو جاتے ہیں، ادھر مائل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرا پہلو، یعنی ایک فضائل یہاں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان فضائل پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ بس اسی پہ ہم گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے اور نہ ہماری طبیعت ہے کہ ایسے اختلافاتی مسائل، بس ان کو چھیڑ اس لیے رہے ہیں کہ عزیزاً آپ اپنے مذہب پہ، آپ اپنے نظریے پہ رہیے۔ کسی کا نظریہ اگر بیان ہوتا ہے تو اس کو تحقیقی انداز سے پیش کیجیے، نہ کہ اس کو فتووں کے ذریعے سے اور لعن طعن کے ذریعے سے۔ آخر میں دو کتابوں کا تعارف کراتا جاؤں۔ ایک تو حافظ صاحب کے ایک بھائی تھے جو والدہ ان کی الگ الگ تھیں، اور انوار اللہ ظاہراً ان کا نام ہے، اور ان کے اور حافظ صاحب کے کچھ خطوط اس وصال حق کتاب میں درج کیے ہیں انہوں نے، جی محمد انوار اللہ۔ تو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ حافظ صاحب سے کہ آپ کچھ شیعہ کتابوں کے نام بتلائیے، شیعہ کتابوں کے۔ تو حافظ صاحب نے ایک خط میں چند کتابوں کے، مثلا پہلا نام اصول کافی کا اور بعض کتابوں کا بتلایا، لیکن مجھے خود تعجب ہوا کہ حافظ صاحب نے جو مناظرے کی دو کتابوں کا حوالہ دیا وہاں اپنے بھائی کو، اور بڑے پیار سے خط لکھا بھائی کو، اور دو تین خط ہیں اس میں جو انہوں نے حوالہ دیا کہ اگر شیعہ کتابیں پڑھنی ہے تو وہ پڑھیے۔ ان میں سے ایک یہ کتاب ہے، 3 جلدوں میں ہے، ایک جج تھے جناب سلطان مرزا صاحب، یہ ان کی کتاب ہے البلاغ المبین، یعنی یہ اردو کی کتابوں کا حوالہ انہوں نے جو دیا ہے۔ اور ایک کتاب جو اہل سنت سے شیعہ ہوئے، یہ ایک استاد شاگرد، ان کی کتاب ہے یہ فلک النجات۔ کبھی فرصت ہوئی تو انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ حافظ علی محمد اور ان کے شاگرد حکیم امیر الدین یہ کیوں شیعہ ہوتے ہیں، تو اور پھر یہ کتاب کیسے لکھتے ہیں۔ تو یہ دلچسپ تھی بات میرے لیے، اور طلباء کے لیے یہ دلچسپ ہوگی کہ یہ دو اردو کی کتابوں کا حوالہ حافظ صاحب نے وہاں اس خط میں اپنے بھائی کے انوار اللہ کے خط میں دیا ہے، بلاغ المبین اور فلک النجات۔ لہذا بجائے اس کے کہ آپ جوانوں کو یہ الجھائیں یا جوان ان اختلافی مسائل میں الجھے رہیں، بہتر یہ ہے کہ کوئی صاحب اگر تحقیق چاہتا ہے یا مذہب جعفریہ کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو وہ بلاغ المبین کو اور فلک النجات کو پڑھ لے، اور پھر اگر اس میں کوئی ایسے سوال ہوں تو محققانہ انداز میں بیٹھ کے علماء کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں۔ پروردگار ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور یہ برکتوں کا سبب قرآن، اس سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو ہم اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں پروردگار ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔